السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے بہت ہی کم اس کا لنک ہوگا پاکستان کی ایک ایوریج زندگی سے اور ایک آرڈنری لائف سے اور مڈل کلاس لائف سے، لوور کلاس لائف سے۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈرگس کا کلچر ہے یہ بڑے بڑے سکولز اور یونیورسٹیز میں بڑا پریولنٹ ہے۔ آپ کو لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا کراچی ہو یا دیگر بڑے شہر ہوں، وہاں پر جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں، جس کی فیسیں بہت بھاری ہوتی ہیں، جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں پر اکثر یہ دکھائی دے گا کہ وہاں پر ڈرگس کی ایکسیس اور جو منشیات ہیں ان تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو افورڈیبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اس طرح کے بوٹ لیگرز یا پھر جو منشیات فروش افراد ہوتے ہیں یہ آپ کو وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہی کلچر ہم اتنا پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی یونیورسٹیز کے بچوں نے پچھلے سال بھی یہ خبریں آتی رہی کہ خودکشیاں بھی کی ہیں، اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچایا اور لوگوں کے قتل بھی کیے ہیں۔ یہ جو آئس کا نشہ جو ہے جس کے بعد انسان کو ہوش حواس نہیں رہتی کہ وہ ہے کدھر اور کر کیا رہا ہے، اس کا استعمال بہت بڑھ گیا تھا۔ اور میڈیکل کالجز کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے ایگزامز کی تیاری کرنے کے لیے جب کنسسٹنٹلی جاگتے ہیں دنوں تک تو اس میں وہ ہر قسم کی ڈرگز کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ سکولز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکولز ہوتے ہیں، وہاں پر بچے ابھی میٹریکولیشن لیول سے پہلے ہی اس کے عادی بن جاتے ہیں، اور ایک بار یہ چیز آپ کو جکڑ لے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نشہ کہتے ہی اس کو ہے جو ارریزسٹیبل ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ریسنٹلی گردش کرتی ہوئی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی ہے، اور اس خبر میں ایسے ہے کہ ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں 3 سے 4 طالبات نظر آ رہی ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ جن کی عمریں لگ بھی اس طرح رہی ہیں کہ وہ اسکول کی بچی ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو زمین پر لٹایا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ بیٹھ کر اس کو مار رہی ہیں۔ اور بعد میں جس لڑکی پر تشدد ہوا اس کی تصویریں بھی وائرل ہوئیں جس کی گردن توڑ دی گئی، اس کے علاوہ اور بروزز ہیں، نشانات ہیں زخموں کے اس کے چہرے کے اوپر، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، جو آس پاس لڑکیاں موجود ہیں وہ بھی ہنس رہی ہیں۔ تو اس معاملے کی جب چھان بین شروع ہوئی تو بات سمجھ یہ آئی کہ وہ جو لڑکی جس پر تشدد کیا گیا بری طرح سے، اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ باقی طالبات کو ڈرگز کا استعمال کرنے سے روک رہی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈرگز کا کلچر اتنا یونانیمسلی وہاں پر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں جو کہ ڈرگز استعمال کرنے سے روک رہا ہے، نہ کہ اس کو کچھ جا کر پوچھیں جو کہ ڈرگز استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا الٹ ہو چکا ہے، اور وہاں پر اس بچی پہ تشدد ہوا ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ پھر ان کے اوپر نوٹس لیا گیا، اور نوٹس لینے کے بعد کارروائی ہوئی۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی اس کیس کی، اور اس کیس کی سماعت کے بعد 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں جو ہیں وہ ان طالبات کو دی گئیں جنہوں نے تشدد کیا تھا، اور مذاق میں ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ صرف ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کو ماریں پیٹیں گے اور ہمارے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی۔ لیکن سوشل میڈیا کی طاقت آج کل بڑھ چکی ہے، اور جب لوگ ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس پر غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں جو یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ لوگ جو میل سٹوڈنٹس تھے یا پھر جو لڑکے تھے، مرد تھے، ان کے اوپر اکثر جو ہے نا وہ شبہ کرتے ہیں کہ یہ کہیں ڈرگز کا استعمال نہ شروع کر دیں۔ لیکن یہ اتنا حیران کن عمل ہے کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں اب جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے بچی نہیں ہوئی ہیں، اور ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ ایکسیس ڈرگز کی کیسے وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے اور بھاری بجٹ ہوتے ہیں ANF کے، اینٹی نارکوٹک فورس کے، اور دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب پہ تو جعلی کیس بنانا ان کو آتا ہے، لیکن جہاں سے اصل ڈرگز کا انفلو ہوتا ہے اس کو وہ نہیں روکتے، اور اس کی ایکسیس اتنی آسان ہے کہ ایک فون کال کر کے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں اور ساری زندگیاں آگے برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ یہ ڈرگز کا کلچر جب پریویل کرتا ہے اور آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو دہائیاں لگ سکتی ہیں، اور 99% لوگ جان چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اور ایسا انسان صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں افیکٹ ہوتی ہیں۔ بہت سے مرد حضرات کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں قتل و غارت کی ہے اس نشے کے عادی ہونے کی وجہ سے، اور نہ وہ کچھ کمانے کے قابل رہتے ہیں، نہ کوئی اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے زندگی میں،
اور جو خاندانی زندگی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. تو اس سب کو روکنے کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے وہ انیشیٹو لے کہ ڈرگز کی ایکسیس اتنی آسان کیسے ہے یونیورسٹیز میں. اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے اندر بھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں حیران کن پرسنٹیج میں بچے جو ہیں وہ ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں. یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ کیمپس میں ایک لڑکی کو ڈرگز کے استعمال سے روکنے پہ کھلے عام مارا جا رہا ہے اور ویڈیوز بن رہی ہیں اس کی، لیکن اس کی ایکسیس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. تو اب پلاننگ کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ آپ ایک پالیسی فارمیشن کریں اور یہ جہاں سے یہ ساری غلاظت جو ہے وہ آتی ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، کروڑوں لاکھوں روپے کما رہے ہیں اس کاروبار سے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مافیا ہے ڈرگز کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے حکام ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا یہ کہاں سے آتی ہے یا کون یہ فراہم کرتا ہے یا پھر اس کا سورس کیا ہے، یہ اسمگل کہاں سے ہوتی ہے، کون سے بارڈر سے ٹریول ہو کے یہاں پر آتی ہے، سب معلوم ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کمیشن کلچر ہوتے ہیں. بہت سے میڈیا پہ آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ اکثر دفعہ تو جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں وہ خود یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لاہور کی سڑکوں کے اوپر، کیونکہ ان کو کوئی روکتا نہیں ہے اس لیے. تو وہ اس کے پیسے لے کے چند کمیشن لے کے وہ دے کے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کو. تو اب جن لوگوں نے روکنا ہے اس کو، اگر وہی اس میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر آپ حساب لگائیے کہ کیا ہوگا. تو ایک تو شدید ڈکلائن ہے یہاں پر اس چیز کا کہ یونیورسٹیز میں کوئی کاؤنٹر چیکنگ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکام کو یا پھر جو پولیس والے ہیں ان کے علم میں اگر لایا بھی جائے تو اس طرح سے ایکشن نہیں ہوتا، بیکاز دے آر آلسو دا پارٹ اینڈ پارسل آف دا کلچر. تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کو کیمپس میں بھیجا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اگر وہاں پر وہ زندگی کی ارلی سٹیج کے اوپر ہی ڈرگز کا شکار ہو کے اپنی ساری ڈائریکشن کھو دیتے ہیں، اپنی سمت جو زندگی کی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس کا نقصان کس قدر بڑا اور ناقابل تلافی ہے، کیونکہ وہ مکمل انسان کبھی بن ہی نہیں سکتا. تو آج کل کا یہ جو ڈرگز کلچر ہے سب سے زیادہ یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑھ رہا ہے. اور جس اسکول میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ تو ایک اسکول ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر صرف ٹین ایجرز آتے ہیں، اور اگر اسی سٹیج پہ وہ ایک میس لیول کے اوپر ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسیز بنانی پڑیں گی اور ڈرگز مافیا کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا پڑے گا جو اس سے اربوں روپے کماتا ہے. بہت شکریہ.